رب العالمین کے بہترین ناموں میں ایک نام القدیر بھی ہے۔ القدیر، قدرت کا رکھنے والا، اندازہ لگانے والا۔ اس میں قادر یا قدیر یا مقتدر، ان سارے اسماء مبارکہ کا مادہ ایک ہے، لیکن اپنے وصف اور اپنے ایٹریبیوٹس کے حساب سے کئی معنوں پر یہ اسماء دلالت کرتے ہیں۔ تو لفظ قدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو کمال قدرت اور کمال معرفت کے اندر انتہائی زیادہ اعلی مقام پر فائز ہو۔ قرآن مجید میں لفظ قدیر کو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے پاور کے بیان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 45 سے زیادہ بار اس اسم اور اس وصف کا تذکرہ آیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لفظ قدیر سے مجرد یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس اندازے اور اس پیرائے کے اندر اور اپنی کمال قدرت سے ہر چیز کا ایسا پیمانہ مقرر کیا ہے کہ وہ فطرت سلیمہ سے وہ چیز تجاوز نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونا تھا اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، اور ہر چیز کی تقدیریں اللہ رب العالمین نے متعین فرمائی۔ تو قدیر دراصل اپنی وضع میں ایک خاص معنی اور ایک خاص اشارہ رکھتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ایک مکلف شخص کو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ رب العالمین اسے اس کے لیے مسخر کر دے۔ تو تقدیر الہی کی عموماً 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندے کو کسی فعل کے سر انجام دینے کی قدرت اور طاقت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور اس طاقت کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی صلاحیت کو، اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے اندر موجود خیر اور شر کے مادے کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کے راستے کو اب واضح کر دیا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یا تو اللہ کا ناشکرہ بندہ بنے یا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندے کو یہ طاقت عطا کی ہے، اور بندے کی یہ طاقتیں محدود ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اللہ کی جانب رجوع کرے۔ اور دوسرا، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار مخصوص اور طریقے مخصوص جو اللہ رب العالمین کے حکمت اور اس کے عدل کی بنیاد پر صحیح اور درست ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کی نسل سے انسان پیدا ہوگے، بندر کی نسل سے بندر پیدا ہوگے، چاول کی فصل سے چاول اگے گی، مکئی کے دانے سے مکئی اگے گی، زمین میں کاشت کے بعد اس کا سرسبز ہونا اور ایک ہی نظام کے اندر چلنا، انسانوں کی نسل کا ایک نظام میں چلنا، حیوانوں کی نسل کا ایک نظام میں چلنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے زبردست غلبے اور اس کی زبردست تقدیر اور اس کے زبردست علم اور حکمت کا تقاضا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اس نے ایک مقرر طریقے پر، مقرر حکمت پر پیدا کیا، اور بہت ہی بہتر حکمت
کو اپنا کر اس نے اس چیز کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا۔ تو اللہ رب العالمین قدیر ہے، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کا یہ نظام، جس میں 400 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی حیثیت رکھتا ہے اتنی ساری گیلیکسیز اور ملکی ویز کے مقابلے میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف 6 دن کی مدت میں جو اللہ نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان پائے جانے والی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور ذرا برابر بھی اس سے تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین قدیر ہے، اس کو کسی قسم کی پیدائش عاجز نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی قدرت اور تصرف میں یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہو اس کو پیدا کرے، اور بندوں کو اتنی صلاحیت دے کہ وہ خیر اور شر کے اندر فرق کرنے میں قادر ہو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے طور پہ پیدا فرمایا ہے۔